السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے. اور جناب آج اپنے پروگرام کا آغاز میں ذمہ داریوں کے حوالے سے کروں گی کہ کیا ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں اور کن ذمہ داریوں سے ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو کہ امیڈیٹ ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں, جس طرح ہمارے بچوں کے حوالے سے ہو, ہمارے گھر والوں کے حوالے سے ہو, ان کی ٹیک کیئر کرنے کے حوالے سے ہو, ان کا خیال کرنے کے حوالے سے, ان کو اچھی زندگی پرووائڈ کرنے کے حوالے سے ہو. یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے جلد از جلد اور امیڈیٹلی پوری کرنا ہوتا ہے, جو ہمارا فرض بھی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن سب سے بڑھ کر کہ اگر آپ باہر نکل رہے ہیں, کہیں پر بھی جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اس میں بھی ایک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ارد گرد کا ماحول دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ سڑک پر چل رہے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسی چیز تو موجود نہیں ہے جس سے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں, آپ کی فیملی ممبرز یا آپ کے بچے جو ہیں ان کو اس چیز سے نقصان پہنچے. میں بات کر رہی ہوں کل جو ایک پورا واقعہ کراچی میں پیش آیا اور جس کی وجہ سے پورے ملک میں کوہرام بچا ہوا تھا, اور اتنی ٹینشن تھی, اور خاص طور پر وہ مائیں بہت زیادہ ریلیٹ کر پا رہی تھی جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. مطلب ہم سبھی اس چیز میں اس کرب سے گزر رہے تھے کہ اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک اس کا 3 سالہ بیٹا جو ہے وہ مین ہول میں جا گرا ہے کیونکہ اس گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں تھا. چھوٹے سے بچے کو ریسکیو نہیں کیا گیا. کہاں پر ہے ہماری انتظامیہ, کہاں پر ہے وہ عہدیداران جو آوازیں اٹھاتے ہیں, جو اعلانات کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے اپنے اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت میں آئے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اگر عوام نے اپنے تحت آپ ہی سب کچھ کرنا ہے, جس طرح کل ایک چھوٹے سے بچے نے اس بچے کو جا کے ریسکیو کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ٹائم اتنا گزر چکا تھا, اتنا ہر چیز ہو چکی تھی کہ اس کو نہیں بچا سکے, وہ زندہ نہیں رہ سکا, اور 14 گھنٹے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. تو خدارا اب ان چیزوں کو ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگیوں کو کس طرح متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور یہی تھی آج کی جناب فریاد کہ آپ تک پہنچائی جا سکے کہ اگر ایک ابراہیم گیا ہے تو ہم باقی ابراہیم یا باقی بچوں کو ہم بچا سکیں. اگر ہماری آواز اس تک جا رہی ہے یا ان لوگوں تک جا رہی ہے جو اس وقت کام کرنے والے ہیں یا عہدیداران ہیں یا ایوان بالا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. کوئی بھی مسئلہ ہوگا, وہ چاہے لاہور, کراچی یا کسی بھی شہر کا مسئلہ ہو, وہ ہمارا مسئلہ ہے. خیر ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کر لیتے ہیں نیند کے حوالے سے. جناب نیند لینا بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہماری نیند پوری نہیں ہوگی, ہماری نیند اچھی نہیں ہوگی, تو ہماری پوری باڈی جو ہے نا اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہوتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ جس دن آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, آپ کو رات کو اچھی نیند نہیں آئی ہوئی ہوتی, آپ کروٹیں بدل بدل کے صبح تک کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب صبح ہو اور ہم اپنے کام کاج پہ جائیں, لیکن جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپ ٹائرڈنیس فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا پورا دن اسی طرح گزرتا ہے, سستی میں گزرتا ہے, کاہلی میں گزرتا ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. اور ایسے لوگ ہیں جن کو نیند بالکل بھی نہیں آتی, جن کو انسومنیا کا مسئلہ ہوتا ہے, خاص طور پر ہمارے گھر کے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. اور آج کل جو نئی ینگ جنریشن ہے جن کو جین زی بھی کہا جاتا ہے, ان میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ان میں بھی انسومنیا کا مسئلہ, نیند کا مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اگر جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کا بھی اگر یہی مسئلہ ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی, اور اگر آتی بھی ہے تو بہت ٹوٹ کر نیند آ رہی ہوتی ہے اور گہری نیند نہیں آتی ہے, تو ان کے لیے آج کا جو سیگمنٹ ہے بہت ہی فائدے مند ہونے والا ہے. تو حکیم عطاء الرحمان صاحب نے آج ہمیں اس کے اوپر جوائن کیا ہے, جو ہمیں بتائیں گے. حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے؟ حکیم صاحب آج ہم نے نیند کے حوالے سے بات کرنی ہے, کیونکہ نیند کی کمی یا نیند نہ آنا بہت بڑا اٹ سیلف ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے اور مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. تو نیند کی کمی دور کرنے کے لیے کیا کیا حکیمی نسخے ہیں جو آپ آج ہمارے لیے لے کر آئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیند ہماری کیوں ختم ہو گئی ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں.
تو 2-3 مختصر سی چیزیں یہ ہیں کہ رات اللہ پاک نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنائی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو رات میں جب ہمارا پوری باڈی ہماری محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں، لیکن جب ہم فطرت کے برخلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہے وہ ڈھیٹ بن جاتی ہے، یعنی وہ ہمارے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی. اب جیسے نیند کا معاملہ ہے، دماغی معاملہ ہے، سیلز کا معاملہ ہے. رات کے ٹائم جب تک ہم انوائرمنٹ نہیں لیں گے، ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے نیند نہیں آ رہی اس لیے میں موبائل دیکھ رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی اس لیے میں کتاب پڑھنا شروع کر دیا، مجھے نیند نہیں آ رہی میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیز بہت غلط ہے. نیند آنے کے لیے آپ کو انوائرمنٹ پہلے چاہیے کہ آپ نے اپنے کمرے کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بالکل چینج کرنا ہے، یعنی کہ ڈل لائٹ کر دینی ہے. چونکہ ہمارے برینز کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو ڈارک لائٹ کے اندر جو ہے نا سیکریٹ ہوتے ہیں. وہ ایکٹیویٹی تب ہوتے ہیں جب آپ ڈارک اندھیرا کر دیتے ہیں. جیسے میلاٹونین ہارمونز ہیں، یہ اندھیرے میں تو ریلیز ہوتے ہیں. اب آپ روشنی کر کے اور جبری بنیاد پہ کہ نیند آئے گی تو میں سو جاؤں گا، تو نیند تو کبھی بھی نہیں آپ کو آئے گی. ایسا ہی ہے بالکل. تو پھر آپ جو ہیں وہ گولیاں لیتے ہیں جس میں آرٹیفیشل میلاٹونین ملا ہوتا ہے، جو زیادہ یوز کرنے سے اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا جو نیچرل میلاٹونین باڈی میں بن رہا ہے وہ بننے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت میں آ کے آپ پہ دوائی بھی اثر نہیں کرتی. ہمارے اکثر پیشنٹ کہتے ہیں مہینہ ہو گیا میں دوائی کھا رہی ہوں، اب مجھے دوائی بھی اثر نہیں کرتی. تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آپ کو ماحول بنانا ہے اپنے گھر کا اور اپنے روم کا ماحول بنانا. نمبر 2 اپنی ڈائٹ، وہ چیزیں مثال کے طور پہ ہارمونز کے ڈس بیلنس کی وجہ سے نیند کا نہ آنا، سائنوسائٹس بلاک ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل جیسے الرجی کا سیزن ہے، سموگ ہے، ہر دوسرے بندے کا ناک بند ہے. جب ہمارے برین کو فریش آکسیجن نہیں ملتی اس صورت میں بھی ہمارا دماغ تھکا تھکا رہتا ہے اور ہمیں نیند نہیں آتی. اور تیسرے نمبر پہ خشکی. ہماری ڈائٹ ایسی ہے کہ ہمارے مزاج گرم خشک ہو چکے ہیں، ہمارا ٹیمپرامنٹ جو ہے گرم خشک ہو چکا ہے. اس صورت میں بھی خشکی زائل کرنے کے لیے جب آپ تراوٹ بحال کرتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے. جی تو اس کے لیے پھر ہم سب سے پہلے جیسے ہر عمر کے لوگ جو ہے نا نیند کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ چاہے بزرگ ہوں، وہ چاہے ینگسٹرز ہو، اور خاص طور پر جو آج کل جین زیز جنہیں کہا جاتا ہے، آج کی جو نسل ہے ان کے اندر بھی جو بہت زیادہ نیند کا پرابلم ہے. تو بتائیے کہ یہ جتنے بھی نسخے ہم بتائیں گے سب کے لیے ہوں گے؟ جی جو میں نسخے بتا رہا ہوں یہ تو میں کچن ریسیپی کے نسخے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہر عمر کے افراد جو ہے نا اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہر عمر کے افراد، ہر جنس کے افراد کے لیے یکساں مفید ہے. ٹھیک ہے. چلے نسخے پر جانے سے پہلے کالر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر نسخوں کی طرف جائیں گے. رشید صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں لاہور سے کال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رشید صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے. اچھا آپ کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے. عمر کیا ہے آپ کی رشید صاحب؟ میری عمر 76 سال ہے. 70 سال ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے نیند کم کرنی ہے اب؟ ہاں نیند اتنی زیادہ نہیں آنی چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے، کھڑتے بیٹھے. اچھا چلے ٹھیک ہے رشید صاحب، اس کا بھی توڑ جو ہے نا ہم حکیم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ہم نیند کم کی بات کر رہے ہیں، ان کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، اس کے لیے بتائیے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کئی لوگوں کے اندر نیند کے ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کو نیند بہت زیادہ آتی ہے. مثال کے طور پہ کتاب پڑھتے ہوئے، سفر میں، بہت سے لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں جب ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز نہ ہو. اچھا اس کی وجوہات میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا جن کا بلغمی مزاج ہے، جن کے دماغ میں بلغم بہت زیادہ سٹور ہوتی ہے اور جمتی ہے، تو ان کے برین کو آکسیجن نہیں ملتی اور ان کو نیند جو ہے نا وہ غنودگی ہر وقت کسی بھی ٹائم اور کہیں پہ بھی سو جاتے ہیں لوگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کا لیور فیٹی ہے، ٹھیک ہے، لیور گریڈ 2 سے ابو ہو جائے، گریڈ 3 میں چلا جائے یا گریڈ 2 کے اینڈ پہ چلا جائے، آپ کی باڈی میں ایمونیا بڑھ جاتا ہے. ایمونیا بڑھنے سے بھی آپ کو غنودگی ہوتی ہے اور ہر وقت نیند آتی ہے. لیکن وہ نیند ایسی نہیں ہے، اس کو آپ جھوٹی نیند کہہ لیں. یعنی آپ جب سونے لگیں گے تو آپ گہری نیند نہیں سوئیں گے، اور ویسے آپ بیٹھے ہوں گے تو لگے گا آپ غنودگی میں. تو یہ بیسکلی وہ لیور کے لیے زیرہ سفید رات کو 1 چمچ بھگو دیں پانی میں اور صبح اس کا پانی پی لیں. تو جن کا اگر لیور کی وجہ سے نیند کا معاملہ ہوگا تو وہ ریکٹیفائی ہو جائے گا. اور اگر بلغم کی وجہ سے ہے تو وہ ہم اکثر نسخہ بتاتے ہیں ملٹھی، سونف اور ہلدی.
अच्छा, یہ اگر ان کو بلغم بہت زیادہ ہے تو اگر یہ صبح شام آدھا چمچ اس کا پاؤڈر لے لیں تو جو بہت زیادہ ایکسیس نیند آتی ہے وہ ان کی رک جائے. ملٹھی سونف اور ہلدی. ہلدی ملٹھی اور سونف کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ان تینوں کا صفوف بنا کے پاؤڈر بنا کے وہ لے لیں. ٹھیک ہے, اب جن کو نیند کی کمی ہے ان کے لیے کیا چیزیں لے کر آئیں آپ؟ جی, نیند کی کمی کا ہم نا ناشتے سے شروع کرتے ہیں کہ گھر میں آپ کا جو بھی آپ ناشتہ کر رہے ہیں پر یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ابھی فریش مربع بھی موجود ہے, آملے کا مربع. اچھا, آملہ, یہ دیکھیں جی, اس کو آپ دھو لیے گا, یہ مربع ہے. ٹھیک ہے, یہ فریش آملہ ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اور تقریباً کوئی 1 مربع لے لیں یا 2 مربع لے لیں آپ فریش, اور 7 عدد بادام لے لیں. اوکے, 7 عدد آپ جو ہے نا یہ ہمارے پاس موجود ہیں اخروٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس, 5-7 دانے اس کے لے لیں. ٹھیک ہے, چھلکا جو چھلا ہوا ہے اخروٹ, اور 7 عدد جو ہے نا یہ پستہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں یہ صبح کا ناشتہ آپ کھائیں, چونکہ نیند اس کے اندر قدرتی طور پہ میلاٹونین بھی موجود ہے, آملہ کے اندر وائٹامن سی موجود ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کے برین میں آکسیجن کو تقسیدی نظام کو بہتر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ناشتہ آپ صبح میں جب لینا شروع کریں گے تو نیچرلی طور پہ جو آپ کی سلیپ ہے, آپ کی خشکی ظاہر ہوگی, تراوٹ بحال ہوگی, اور یہ میموری, لاس آف میموری میں بھی نسخہ کام کرتا ہے. اوکے, اچھا دوست, یہ تو یہ آپ کا ناشتہ ہو گیا. اچھا, مربے کے حوالے سے بتا دیں بیکاز شوگر والے جو اتنا میٹھا مربع نہیں کھا سکتے ہیں وہ کیا کریں؟ شوگر والوں کے اگر مربع نہیں کھا سکتے تو یہ خشک آملہ ہے ہمارے پاس, خشک آملہ اس کا پاؤڈر جو ہے نا وہ اچھا پسوا لیں. تو ان جو ہمارے مغزیات ہیں اس کے ساتھ اس کا 1/4 چمچ پاؤڈر لے لیں. جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ خشک آملہ لے کے اس کو پسوا لیں, وہ اس کو پسوا کے, اور اس کا 1/4 ٹی اسپون پاؤڈر, 7 بادام, 7 اخروٹ اور 7 پستہ اس کے ساتھ لے لیں, وہ اس کے ساتھ کھا لیں. تو ان کو اس سے بہت فائدہ ملے گا. اور اگر بالکل آپ فٹ ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے شوگر کا یا کسی اور چیز کا, تو آپ پھر وہ جو مربع ہے آملے کا وہ لے سکتے ہیں. حکیم صاحب, بریک فاسٹ کا تو ہم نے بتا دیا ہے, اب اگلی ریسیپی پہ چلتے ہیں. جی, ایک میں 5 چیزوں کا جڑی بوٹیاں ہیں اور اس میں مغزیات بھی ہیں. ایک نسخہ دوں گا جو یقین کیجئے جن لوگوں کو نیند کا بہت کرونک مسئلہ ہے یا ایکیوٹ ایشو ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ کیا چیزیں ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا گاؤ زبان, گاؤ زبان, گولے گاؤ زبان. اب تو بہت ہی سے ہم لوگ روز ہی میرے خیال سے ہم سن رہے ہوتے ہیں اس کا. یہ دل کے لیے, دماغ کی خشکی کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے گاؤ زبان. گاؤ زبان. نمبر 2 بالچر. بالچر یہ اس کو ہم ولیرین کہتے ہیں. اچھا, اس کے اندر وولیٹن آئلز ہوتے ہیں, اس کے اندر اسینشل آئل ہوتے ہیں, اور اس کے اندر میلاٹونین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. نیچرلی اس کے اندر موجود ہے. یہ بالچر جس کے اوپر بلی فریفتہ ہوتی ہے, اس کے اوپر سانپ فریفتہ ہوتا ہے, اس کے درخت کے اروما سے آپ کے اندر سرور آتا ہے, تو نیند, سرور جب آئے گا تو آپ کو نیند بھی آئے گی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو بالچر, یہ ہربل میڈیسن ہے. ٹھیک ہے, تیسرے نمبر اس پہ کو یہی کہنا ہے جا کے حکیم سے لینا ہے بالچر. ولیرین بھی کہتے ہیں, پوری دنیا میں ولیرین کا جو ہے نا ڈپریشن اور اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے, لیکن اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, جڑی بوٹی ہے یہ. تیسرے نمبر پہ کاہو کے بیج, تخم کاہو جس کو ہم کہتے ہیں, یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, تخم کاہو. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ بابونا. بابونا, اس کو بھی جو ہے ہم آپ سنتے ہوں گے, اس کا کاوا جو ملتا ہے, بابونا کا کاوا بہت معروف ہے یہ نیند کے لیے. اور آخری چیز ہے استوخدوس, اس کو ہم لیونڈر کہتے ہیں. اوکے, لیونڈر آپ نے سنا ہوگا. یہ آپ کے برین کے اندر سائنوسائٹس کے ایشوز ہیں, آپ کا ریشہ بلغم ہے, اس کو دماغ کا جھاڑو بھی کہتے ہیں, کہ دماغ کے اندر جتنے ردی مادے رکے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ نکالتا ہے. اچھا, یہ 5 چیزوں کو آپ ہم وزن لے کے اس کا صفوف بنا لیں, اور 1/2 ٹی اسپون صبح شام لیں, اور یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. صحیح ہے. اور بڑے اس کا 1.25 چمچ سے لے کے 1 چمچ تک لے سکتے ہیں صبح شام. بیڈی ڈوز میں پانی کے ہمراہ لے لیں, دودھ کے ہمراہ لے لیں. یقین کیجئے 10-12 دن کے اندر آپ, جن لوگوں کی نیند کم ہو چکی ہے یا جن کی نیند آتی ہے پر جلدی آنکھ کھل جاتی ہے, یا رات کو 2-3 دن بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے, تو تمام جو امراض اس میں یہ نسخہ بڑا کارآمد ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ آج حکیمی نسخے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. کوئی بہت زیادہ اس میں پیسے نہیں آپ کے لگیں گے, بس تھوڑے سے پیسوں میں آپ اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں, کوالٹی نیند لے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. حکیم عطاء الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. حکیم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی آپ نے کہ نیند کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں.
आगे बढ़ते हैं, कुछ तालीमी मैदान से बात कर लेते हैं। हालिया बरसों में पंजाब के तालीमी निज़ाम में कुछ अहम तब्दीलियां हमारे सामने आई हैं, जिनमें रिवायती रट्टे पर मबनी जो इम्तिहानी तर्ज को ख़त्म करके कैम्ब्रिज स्टाइल में तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। अब इस नए निज़ाम का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो महज उन चीज़ों को याद ना रखें बल्कि उनको समझें, उनका तज्जिया करें और प्रैक्टिकल लाइफ में अपने इल्म का इस्तेमाल भी कर सकें। और जो माहिर तालीम है उनके मुताबिक इन रिफॉर्म्स से तलबा की ज़हनी नशोनुमा भी बढ़ेगी, तख्लीकी सोच भी और मसला हल करने की जो सलाहियत है और हकीकी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की उम्मीद भी की जा रही है। अब इसका फ़ायदा कैसे होगा, इस पर हमने बात करनी है, और ये इस जो नया निज़ाम है इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद है, करियर काउंसलर हैं। उनसे बात करते हैं कि जो ये नया स्टाइल पैटर्न लेकर आया जा रहा है ये कितना काबिले गौर व फिक्र है, यहाँ पर नाफिजुल अमल किस तरह होगा, ये इसके ऊपर काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से। हम शुक्र है अल्लाह का ठीक ठाक है। अब्दुल रहमान, न्यू कैम्ब्रिज स्टाइल जो पेपर पैटर्न लेकर आया गया है मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि चले एटलीस्ट हम रट्टे से तो बाहर निकलेंगे ना। एक कॉन्सेप्ट्स बच्चों के अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, उनको समझ आएगी कॉन्सेप्ट्स की, तो वो बाकी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर किस चीज़ को तब्दील करेगा ये जो नया स्टाइल है? देखें, बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत ज़रूरी सिचुएशन भी है, और ये सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा पंजाब गवर्नमेंट को और डिसीजन मेकर्स को कि जिन्होंने इस लॉन्ग कमिंग डिबेट को जो है वो एक फुल स्टॉप लगाया और फाइनली हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में मच नीडेड जो एक चेंज है, एक जो तब्दीली है जिसके बारे में बहुत अरसे से क्यास राइयाँ भी चल रही थी, मशवरे भी चल रहे थे, सजेशंस भी चल रही थी। सो अब वो चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही हैं। और बारहा आपके प्रोग्राम में भी और अक्रॉस द कंट्री हम जब भी ट्रैवल करते हैं और डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, माहिरीन तालीम से मिलते हैं, तो गुफ्तगू का जो माखिज होता है, जो बॉटम लाइन होती है, वो यही होती है कि ये चेंज बॉटम से आना शुरू होगा, ये रूट से चेंज आना शुरू होगा, तो पूरे निज़ाम के अंदर जो है वो तब्दीली रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। आप कॉलेज के अंदर आकर या यूनिवर्सिटी के अंदर आकर अगर करिकुलम को चेंज कर देते हैं, अगर उसको कॉन्सेप्ट बेस कर देते हैं, अगर उसको लर्निंग बेस कर देते हैं, लेकिन प्रीवियस 14 ईयर ऑफ एजुकेशन में एक बच्चा जो है वो रट्टे के निज़ाम के ऊपर चलते हुए जो है वो अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम को हासिल कर रहा होता है, तो उसको एक रैपिड जो शिफ्ट है वो उसके लिए तैयार नहीं होता और बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जिसकी जो रिजल्ट है वो हमें एम्प्लॉयमेंट के टाइम के ऊपर और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नजर आता। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ कि ये मेजरली किस चीज को तब्दील करेगा, तो ये क्रैमिंग सिस्टम को और जो रॉट लर्निंग है जिसको हम रट्टा कहते हैं उसको ये तब्दील करेगा। और ये एजुकेशन सिस्टम और पेपर पैटर्न जो है दैट इज नाउ SLO बेस्ड, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। मुनीबा, ये किस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक बच्चा अगर 9th ग्रेड में बायोलॉजी को एज मेजर सब्जेक्ट चूज करता है और उस बायोलॉजी के सब्जेक्ट में हार्ट का टॉपिक 9th क्लास में एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक उसको पढ़ाया गया है, वही टॉपिक का सुपीरियर लेवल उसको 10th ग्रेड में, उसी टॉपिक का सुपीरियर लेवल उसको फर्स्ट ईयर में, उसी टॉपिक का मजीद सुपरलेटिव जो फॉर्मेट है वो उसको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा। एंड इट इज आउटकम बेस के पेपर सेटर और जो आपका करिकुलम सेटर है उसने ये टॉपिक इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया है कि बाय द एंड ऑफ 2 इयर्स, बाय द एंड ऑफ 4 इयर्स जब एक बच्चा ये टॉपिक पढ़कर एग्जाम सेंटर में आएगा या ये टॉपिक पढ़ लेगा, उसकी स्किल, उसका नॉलेज या प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन क्या होनी चाहिए, अगर तो वो कर पाए हैं, वो गोल्स आप हिट कर पाए हैं, इसका मतलब है दैट SLO हैज बीन डिलीवर्ड। अगर वो नहीं हो पाया, इसका मतलब है हमें वापस जाना पड़ेगा और वापस उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके वापस एग्जाम सेंटर में आना पड़ेगा। तो ये एग्जाम इज नॉट क्रैमिंग बेस्ड, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जिस तरह से आपने खुद भी इलाबोरेट किया। तो ये इन बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियत है उसको उभारेगा, उनको आउट ऑफ बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगा और उनका अपना पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है उस टॉपिक को लेकर रिसर्च को इनकरेज करेगा, क्रॉस टॉपिक नॉलेज को वो इनकरेज करेगा। तो इस निज़ाम तालीम के बाद जो बच्चे अब की बार जब यूनिवर्सिटीज में पहुंचेंगे वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एंड द अलाइनमेंट विद द इंटरनेशनल करिकुलम कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और निज़ाम तालीम जो है उसके साथ मुमासलत रखता हुआ, जो उससे मुत्तसिल इवन
جو نظام تعلیم ہے جب یہاں پر ہوگا تو انٹرنیشنل لیول پر بھی جو آپ کا ایجوکیشن ہے اس کو زیادہ پریولنس ملے گی اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ کمپیٹ کر سکیں گے باہر کی دنیا سے بھی. بٹ اس سسٹم کو رائج کرنے سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, بیکاز وہ بھی اسی رٹا سسٹم کے اندر ہی آتے ہیں نا. ان کی طرف سے ہی بچوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے نا یہ یاد کر کے آ جاؤ, تو پہلے ان کی لرننگ ہوگی, ان کے بیہیویئر, ان کے باقی چیزوں میں ٹریننگ لے کر آئیں گے, چینجنگز لے کر آئیں گے, دین یہ بچوں تک آئے گی. بڑا ضروری سوال ہے, اور میرے خیال سے ڈرائیور کو گاڑی دینے سے پہلے اس کو گاڑی سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس نظام میں جو مین سٹیک ہولڈر ہے, جو کہتے ہیں نا کہ جو کوئی بھی کام ہے تو وہ KPI کی پرفارمنس انڈیکیٹر بیس ہونا چاہیے, اور اس کے اندر اس ڈیلیوریبل کے اندر جو میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کا استاد ہے, کہ جو اس چیز کو انیشیٹ کرے گا اور اس چیز کو میک شور کرے گا کہ یہ نیچے تک جو ہے یہ ڈسیمنیٹ کرے. تو پنجاب گورنمنٹ نے اس کو تمام تر بورڈز کے اندر نافذ کیا, آل 9 بورڈز آف پنجاب اس پہ یہ امپلیمنٹ ہوئی ہے. اور سینٹر کی طرف سے, یعنی جو پنجاب ہے, دا سینٹر ہے جو آپ کا, اس کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز بھیجی گئی ہیں تمام تر بورڈز کو. کس چیز کے اوپر؟ اباؤٹ دا ٹریننگ آف دا ٹیچرز. وہ ٹریننگ ماڈیولز پہلے ایون بنائے گئے ہیں, اور میں اپنے بڑے باوثوق ذرائع سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پنجاب گروپ نے اس کے اندر بڑا میجر رول پلے کیا ہے سنس دا ڈیولپمنٹ آف دا کریکولم اینڈ فار دا ٹیچر ٹریننگ پروگرامز از ویل, کہ ہم اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. سو تمام تر میجر سٹیک ہولڈر جو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ ساتھ, ڈیجیٹلائزیشن از ون آف دا میجر ایلیمنٹ, کہ بہت سارے جو ریموٹ ایریاز پر جو ہے وہ اساتذہ کو ڈیجیٹل ایسڈ یوز کرنے کے اندر پرابلم آ رہی تھی, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پرابلمز آ رہے تھے. تو جس طرح سے ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ لنک کریں کہ ٹیچرز کو بھی ڈیجیٹل ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہاؤ دے کین ایک ٹاپک کو وہ کنسیپچولی کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں بچے کو, اور آؤٹ کم, اچھا اس آؤٹ کم کو بھی گیج کرنے کے طریقے بنائے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک استاد جو 6 مہینے ایک بچے کو پڑھا رہا ہے, 8 مہینے ایک بچے کو پڑھا رہا ہے, تو 8 مہینے بعد ایک ایگزام ہوگا اور اس پہ آپ جج کر لیں گے کہ ایسے لو ڈیلیور ہوا یا نہیں ہوا. اس میں وربل آؤٹ کمز ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک ٹیچر کلاس میں پڑھانے کے بعد اپنے ہی لیکچر کے آخر کے 10 منٹ جو ہے وہ بچوں سے کراس کوسچننگ کریں کہ ٹھیک ہے یہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اس کو آپ اگر سمجھتے ہیں تو کیا سمجھا آپ نے, تاکہ اس کو وہیں پر امپلس ملے کہ کیا میں اس چیز کو ٹھیک سے ڈیلیور کر پایا ہوں, نہیں کر پایا تو کل سے ہم واپس ایک دوسرے طریقے سے اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. سو ٹیچرز ٹریننگ کا بھی ایک ایکسٹینسو نظام جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے, اور میں جو چیئرمین ٹاسک فورس ہیں میں داد دوں گا مزمل محمود, تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم یہ میک شور کریں گے کہ پہلے آپ کے جو مین سٹیک ہولڈرز, آپ کے جو اساتذہ ہیں, ان کو ہم اپ ٹو دا مارک ٹریننگ پرووائڈ کریں, اور اس کے بعد وہ اس نظام کو لے کر کلاس روم کے اندر جا سکے, تاکہ منیبا کیوس اور پینک سے بھی بچا جا سکے. ایک بچے کو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ, اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اس نئے پیٹرن سے جو نقل کرنے کے چانسز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات ہے, اور یہ یقیناً ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر میں اور آپ یہ ایگزام اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنا کانسیپٹ لکھ رہی ہیں, میں اپنا کانسیپٹ لکھ رہا ہوں, اور اگر میں آپ کا کانسیپٹ لکھ دوں گا تو وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا, وہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں کیونکہ رٹا نہیں ہے, کوئی ایک پرٹیکولر چیز نہیں ہے, سو ہر شخص جو ہے اس کے اندر اپنا ایکسٹریکٹ لکھ رہا ہے کہ اس کی کیا سمجھ ہے اس چیز کو لے کر. سو آئی تھنک کہ یہ ایک یہ جو نقل کا نظام ہے یہ بھی اب بہت زیادہ چینج ہوگا, اور اس سے جو گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یعنی جو رشوت والا ایلیمنٹ ہے, جو ریفرنس والے ایلیمنٹ ہے, سفارش والا جو ایلیمنٹ ہے, اور جو پاورفل لوگ جو ہیں وہ جو پرکس لے لیتے ہیں نظام کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے, تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اب ایلیمینیٹ کیا جائے گا, اور اب صرف میرٹ بیس کام ہوگا. اور میرٹ بیس کیسے ہوگا, یعنی دیکھیں اس میں جو پیپر پیٹرن ہے منیبا, دیٹ از 40% ایزی, 10% ماڈریٹ, اینڈ دین پھر ایزی, اینڈ دین پھر ماڈریٹ. سو ملٹیپل پورشنز کے اوپر اس کو لے کر چلا جائے, پورشن اے پورشن بی, جس میں آبجیکٹو اور سبجیکٹو ٹائپ کوسچنز ہیں. سو آبجیکٹو کے اندر بھی 40% جو ہے وہ ایزی رکھا گیا ہے, اینڈ دین ماڈریٹ, اینڈ دین پورشن آف ڈیفیکلٹی لیول, اینڈ دین سبجیکٹو ٹائپ کے اندر بھی آپ کا جو ایزی, ماڈریٹ اور ڈیفیکلٹی لیول ہے اس کو سیٹ کیا گیا ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے, ایک بچہ بے بی جس کی کنسیپچل کلیئرٹی دوسرے بچے سے کم ہے, وہ ایزی لیول کے اوپر آ کر اس چیز کو بہتر طریقے سے اسکور کر پائے گا, اور ایک بچہ جو ڈیفیکلٹ لیول پر جا کر اس کو مزید اس کو بھی اچھا کر سکے گا. تو ایک ایگزامینر کو بھی یہ پتا چلے گا کہ کس تک کون سی بات کتنی کلیئرٹی تک پہنچی ہے, اور اب کی بار جو لوگ اوپر آئیں گے وہ ٹرولی میرٹ بیس ہوں گے, نہ کہ سفارش
या रिश्वत या क्रैमिंग। एग्जैक्टली कि ये एक ज़्यादा कंसर्न था मेरा भी और बहुत सारे और लोगों का भी जो इस चीज़ को लेकर चल रहे थे और पढ़ भी रहे थे कि अगर ये आ भी जाता है तो वो वाले एरियाज़ जहाँ पर लोग नहीं आ सकते सिटीज़ में या देहात लेवल पर लोग रहते हैं उनके लिए ये निज़ाम किस तरह काम करेगा। तो आई होप सो कि जिस तरह अब्दुल रहमान ने बताया कि एक हर जगह इसको लेकर चला जाए और कुछ सोचा ही होगा हमारी हुकूमत ने इसको नाफिज करते हुए। तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से और डिटेल में आपने हमें इसको समझाया है कि ये पैटर्न है क्या और आगे किस तरह होगा। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। एक इंसिडेंट हुआ है लाहौर शहर में, जो मेट्रो बस यूज़ करते हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि आज़ादी चौक के करीब मेट्रो बस हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि मेट्रो बस जो है वो बिजली के खंभे से टकराने के बायस बुरी तरह मुतासर हुई है और अगला हिस्सा जो मेट्रो बस का था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। लेकिन अल्लाह के करम से जितने भी उसमें मुसाफिर बैठे हुए थे वो उनको बाहिफाजत जो है ना वो निकाल लिया गया था। कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता जो बस की हालत थी वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अच्छा, इतलात के मुताबिक लेस्को की जानिब से तारों और खंभों की एक तो मुंतकली वहाँ पे की जा रही थी, वहाँ पर काम जारी था और लेस्को हुकाम ने इसकी तरदीद कर दी है। वो कहते हैं जी वाक़े को ड्राइवर की गफलत उन्होंने करार दिया। वो कहते हैं इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है या हमारी कोई गफलत नहीं है, ड्राइवर की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया है। अब इस हादसे की तहकीकात तो चल रही है, कहाँ तक तहकीकात पहुंची है, कौन जिम्मेदार निकला है इस हादसे का, इस पर बात करेंगे। इससे पहले भी हम देखते हैं कि मेट्रो बस जो है ना वो बहुत सारे हादसात का शिकार होती है। कब ये हादसात रुकेंगे और आगे इन्होंने क्या जामे पॉलिसी इसके हवाले से अपनाई है, इस पर बात करेंगे। और भी चीज़ें हैं लाहौर शहर की जिसको हमने डिस्कस करना है। इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। लाहौर में मेट्रो बस आज़ादी चौक के करीब खौफनाक हादसे का शिकार हुई है और उसके बाद अभी तक फ़िलहाल रूट बंद है वो वाला। वो जो इतने पेचीदा मामले थे, एक इदारा कह रहा है कि हमारी गफलत नहीं है, दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी चल रही है दोनों साइडों से। तहकीकात शुरू हुई है, कुछ पता चल सका है कि किसकी ज़िम्मेदारी थी और किसकी गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया? साल 2025 इख्तिताम के करीब आ गया है। अगर इसी साल में देखा जाए तो मेट्रो बस ऑलमोस्ट 8 से 9 मरतबा हादसात का शिकार हुई और जब से ये नई कंपनी ने चार्ज संभाला तब से लेके अब तक को 21 हादसात मेट्रो बस के पेश आ चुके हैं। एक तो आपने जो पूरी स्टोरी है वो बयान कर दी कि कल मेट्रो बस आज़ादी चौक के मुकाम पर बिजली के खंबे से टकरा गई, जिसकी वजह से बस का जो फ्रंट हिस्सा है और साइड हिस्सा है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ और उसकी वजह से शादरा से लेके एमओ कॉलेज तक जो मेट्रो बस सर्विस है उसको महदूद कर दिया गया और सिर्फ गजूमता से लेके एमओ कॉलेज तक जो बस है वो चलाई जा रही थी। ये तो है एक स्टोरी। सही है। अब उसका जो एनालिसिस है वो कर लेते हैं। मुनीबा, कल मैं जब ये स्टोरी सामने आई तो साथ में एक प्रेस रिलीज़ भी आ गई कि हम इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, जो मुहर्रकात हैं उनको सामने लाया जाएगा। एक तरफ से लेस्को की तरदीद आ गई तो मैं खुद इस स्टोरी के ऊपर ना थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन मैंने शुरू कर दी। मैं ये सोच रहा था कि मेट्रो बस का हादसा पेश किस तरह आ सकता है कि एक मेट्रो बस जिसको एक फेंस के अंदर रखा गया, ना उसमें किसी जगह पे कोई क्रॉसिंग करनी है, ना कोई और गाड़ी उसमें आ सकती है, ना कोई ओवर स्पीड जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, ना ही कोई इस तरह की हर्डल मौजूद है जिस तरह सड़क के ऊपर हादसात रूनुमा होते हैं। लाइक अगर किसी सड़क के ऊपर कोई हादसा रूनुमा होता है तो फौरी तौर पे 3-4 चीज़ें आ जाती हैं कि ओवर स्पीड था, ओवर स्पीड थी, कोई खड्डा था या कोई ऐसी चीज़, रॉन्ग टर्न था,
یا وہ کوئی غلط اوورٹیک کر رہا تھا, یا خدا نہ خواستہ کوئی چیز آگے آ گئی اس کی وجہ سے بریک لگ گئی, یہ تو ساری چیزیں میٹرو بس میں موجود ہی نہیں ہیں. وہ تو ڈرائیور نے صبح گاڑی کو سلف مارنا ہے اور اس کے بعد سیدھا ایک ہی روٹ کے اوپر, تو پھر یہ حادثات کس طرح رونما ہو جاتے ہیں. اور اتنے سویر حادثات, پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میٹرو بس کا جو روٹ ہے اور جو ٹریک ہے اس کے اوپر مسائل ہیں. اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے کہ کوئی ادارہ اگر کسی مقام پر کوئی یوٹیلیٹیز کی شفٹنگ کر رہا ہے یا ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہا ہے تو اس میں ڈرائیورز کو لوپ میں نہیں لیا جاتا. میں کسی حد تک اس معاملے میں لیسکو کا جو موقف ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں. جو لیسکو نے اس خبر کی تردید کی کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو ڈرائیور کا سراسر قصور ہے, تو میں ان کے اس موقف کی تائید کرتا ہوں. مجھے بھی اس معاملے کی ابھی ابتدائی تحقیقات میں یہی نظر آتا ہے کہ یہ سیدھی ڈرائیور کی اور ادارے کی غفلت ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ایک اگر کسی مقام پر لیسکو کی یوٹیلیٹیز کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے تو کیا ڈرائیور اندھا ہے؟ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے کھمبا آ رہا ہے. 27 کلومیٹر کا ٹریک ہے اور صرف اس میں 2-3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں گاڑی چلانے کے لیے, ایک ریس, ایک بریک, اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے بس. اس کے علاوہ تو کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک سٹاپ سے نکلے ہیں, اگلے سٹاپ تک پہنچے ہیں, آپ نے اس کو ریس دی ہے, وہاں پہ بریک لگائی ہے, سواریاں بیٹھی ہیں, سامنے ایک کھمبا ہے, مطلب کوئی تنکا تھوڑی ہے. آپ کو نظر کیسے نہیں آیا؟ آپ کو نظر کیسے نہیں اور آیا؟ ایسے بھی نہیں ہے کہ ایک کے پیچھے کوئی ایک بس لگی ہوئی اور آپ کو نظر نہ آئے, ایک روٹ پہ ایک ہی بس چل رہی ہوتی ہے نا اس وقت. اب بالکل ایسے ہی ہے, اور 2 بسوں کے درمیان خاصا فرق بھی ہے, 10 سے 12 منٹ آف پیک آورز میں فرق آ رہا ہے. تو اگر ڈرائیور کی آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ ایٹ لیسٹ ان ٹائم بریک تو لگا سکتا تھا نا. انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا. خدا نہ خواستہ اس میں کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو پھر سفر کرتے ہیں اس ماس ٹرانزٹ سسٹم میں, ان کے ساتھ یہ آپ کر رہے ہیں, ایسے نہ کریں. مطلب خود اس حکومت نے ابھی تک کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم دیا نہیں ہے. جو پہلا سسٹم موجود ہے اس کو تو اچھے طریقے سے چلا لیں, اسے تو اچھے طریقے سے مینٹین کر لیں. اور اگر لوگ ایک چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو خدارہ اچھے طریقے سے چلایا کریں. روزانہ کی بنیاد پر لوگ اس پر سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جانوں کا ہی خیال کر لیا کریں. خیر, اگلی سٹوری پہ ہم ذہن چلتے ہیں. 12 مرتبہ ہم نے بھی اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ لاہور کی جو مرکزی شاہراہوں پہ گرین بیلٹس ہیں وہ ان کی سطح جو ہے وہ زمین سے, سڑک سے نیچے ہے, ہونی چاہیے بٹ وہ اوپر ہے, جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں اور باقی رکاوٹیں بھی اس کی وجہ سے پیش آتی ہیں. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں سڑک سے نیچے کی جا رہی ہیں گرین بیلٹس؟ بہت مشکل ہے کیا یہ کرنا؟ اس دفعہ تو مہیبہ میں نے یہ سوچا تھا کہ خود سڑکوں کا وزٹ کرنے کی بجائے, مجھے لگا آپ کہنے لگے میں خود جا کے خود سڑکوں کا وزٹ کرنے کی بجائے نا جو سرکاری رپورٹ ہے نا اس کو سامنے لے کے ہوں. تو یہ جس سٹوری کا آپ حوالہ دے رہی ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پہ جو گرین بیلٹس ہیں وہ سطح زمین سے یا سطح روڈ سے اوپر ہے, یہ جو رپورٹ ہے یہ ٹیپا کا خود کیا ہوا سروے ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ لاہور کی 11 مرکزی شاہراہوں پر جو گرین بیلٹس ہیں ان کو گہرا نہیں کیا گیا. ان کو گہرا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پانی ہے, خواہ وہ سٹرام واٹر ہے یا سیوریج کا پانی ہے یا کسی جگہ سے کوئی پائپ کی لیکیج ہو گئی ہے, وہ پانی سڑک کے اوپر کھڑا نہ ہو, وہ اس گرین بیلٹ کے اندر چلا جائے. بنیادی طور پر تو اس کو بارشوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے زیر زمین جو ایکوا فائر ہے وہ بھی ریچارج ہو جائے گا, فوری طور پہ پانی بھی ڈرین آؤٹ ہو جائے گا, اور جو وہاں پہ گھاس موجود ہے اس کو قدرتی طریقے سے پانی ملتا رہے گا. تو اس میں مال روڈ کا حوالہ ہے, فیروزپور روڈ کا حوالہ ہے, پھر اس کے بعد جیل روڈ کا حوالہ موجود ہے, وہ کنال روڈ ہے, جی ٹی روڈ ہے, مولانا شوکت علی روڈ ہے, اس سے کریم بلاک ہے, گول چکر ہے, جناح ہاسپٹل یو ٹرن میں پانی بہت زیادہ جمع ہوتا ہے. یہ وہ ایریا جہاں پر بہت زیادہ پونڈنگ پوائنٹس ہیں اور ان کو کم کرنے کے لیے چیزیں بنانی چاہیے. اور اس کے اوپر محکمہ ہاؤسنگ کا بہت کنسرن بھی ہے. محکمہ ہاؤسنگ تو اس کو لے کے اس قدر سنجیدہ ہے کہ جہاں گرین بیلٹس کو گہرا کرنا ہے وہیں پر ویل بھی بنانے ہیں. یہ ابھی پچھلے دنوں یہ سٹوری بھی اس کے اوپر جو انہوں نے لبرٹی میں بنایا
تو وہ بس لبرٹی میں بنا کے اور 2-3 اور مقامات پہ بنا کے خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. پہلے تو لاہور کی جو گرین بیلٹس ہیں ان کو گہرا کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس سے زیر زمین ایکوافائر ریچارج ہوگا, بارشی پانی فوری طور پہ ڈرین آؤٹ ہوگا, اور جو تھوڑی سی بارش کے بعد لاہور کی سڑکوں کے اوپر ٹریفک جیم ہو جاتی ہے اس سے نجات ملے گی. لیکن اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. لیکن میں آپ کو اس کے اوپر ایفیڈیوٹ دینے کو تیار ہوں کہ آج سے 5 ماہ بعد اس منصوبے کو بہت سنجیدہ لیا جائے گا. کیوں 5 ماہ بعد کیا ہوگا؟ مانسون سر پہ آ جائے گا نا, بارشیں شروع ہو جائیں گی, پھر ان کو یاد آئے گا اوہو یہ تو رہ گیا. پھر آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے وہ اپنی چھریاں کوہاڑیاں پکڑنی ہیں, پھر ان کی پھرتیاں دیکھیں, پھر ان کی پھرتیاں دیکھنی ہے. پھر انہوں نے جتنی گرین بیلٹس اوپر ہوں گی ان کی مٹی نکالنا شروع کرنی ہے, اس کا ایک فوٹو سیشن کروانا ہے, اس کی ایک پریس ریلیز جاری کرنی ہے کہ ہم نے گرین بیلٹس کو گہرا کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے اوپر کام رک جانا ہے کہ مانسون آ گیا لہٰذا اس وقت ہم کام نہیں کر سکتے, مانسون گزر جانا ہے, اگلے سال دسمبر میں ہم نے بیٹھ کے کہہ رہے ہونا ہے کہ گرین بیلٹس گہری نہیں ہو رہی. آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کی نیگلیجنس کی وجہ سے, آپ کی موٹیویشن کی وجہ سے, آپ کو موٹیویشن نہیں ملتی, آپ باہر آ کے کام نہیں کرتے ہیں اور یہ پلان جو ہے یہ فلاپ ہو جاتے ہیں, یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ فلاپ ہو جاتے ہیں. تو خدا را کام کرنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر چلا جائے. ایک اور ماسٹر پلان کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے. آج ساری میرے خیال سے افسردہ کرنے والی جو خبریں ہیں نا وہ ہمارے پاس ہیں, کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کوئی نہیں, 4 دسمبر کو گل داؤدی نمائش کا افتتاح کر دیں گے لوگ جا کے, وہاں پر محظوظ ہوں گے, وہ اپنی جتنی بھی سٹریس لیول ہے نا وہاں پہ اتاریں گے. اچھا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ویژن منصوبہ جو ہے نا وہ شہر کے مجموعی ماسٹر پلان سے کس طرح اس کا تعلق ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت حکومت کی طرف سے لاہور کے ان علاقوں کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے جن کا ماضی میں کوئی اتنا خاصا خیال نہیں رکھا گیا. اسی لیے 1 ماہ قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ریلوے اسٹیشن کے 3 کلومیٹر کے اطراف میں جو یہ اپ گریڈیشن ہے اس کی منظوری دی گئی, اور یہ جو خبر ہے یہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. ریلوے اسٹیشن مصری شاہ, شاد باغ, سرکولر روڈ, راوی روڈ, داتا دربار, نیلا گنبد, بھاٹی چوک, اور یہ تمام جو ایریاز ہیں ان کو یہ ڈیولپ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. اس میں جو لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے اس کی لوگ ابھی جا کے اس کے سامنے جو راؤنڈ اباؤٹ ہے, گول چکر ہے, اس کی ابھی جا کے تصویر بنا لے کیونکہ وہ تبدیل ہونے والا ہے. اچھا, وہ نظر نہیں آئے گا؟ پھر وہ نظر آئے گا لیکن وہ پارکنگ کے لیے استعمال ہوگا, اور یہ بڑا یونیک آئیڈیا سامنے آیا ہے. ریلوے اسٹیشن کسی بھی شہر میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور خاص طور پر لوگوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر کی جو نقل و حرکت ہے وہ زیادہ تر ریلوے اسٹیشن کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے. گو کہ لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں موجود ہیں, ٹرانسپورٹ موجود ہے, اس کی علاوہ کارگو تو پھر بھی ریلوے کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو اب اس ریلوے اسٹیشن کے سامنے جو گول چکر ہے, اور وہ بڑا وسیع و عریض گول چکر ہے, اس سے بڑا گول چکر لاہور میں نہیں ہے. اچھا, وہاں پر آلموسٹ 60 گاڑیوں کی اور تقریباً 200 بائکس کو پارک کرنے کی سہولت دی جائے گی. جہاں یہ جس طرح فوٹیج میں دکھایا جا رہا ہے کہ درمیان میں ایک گول چکر میں باقاعدہ درمیان میں جو گاڑیوں کے لیے گھومنے کی جگہ دی جائے گی, اور ایک ریمپ دیا جائے گا کہ گاڑی اس راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جائے گی اور وہاں پہ جا کے پارک ہوگی. اور اس کا ایک ماڈل یہ بنایا گیا کہ اس کو لیز آؤٹ کر دیا جائے گا, جس نے گاڑی کھڑی کرنی ہے اس کو پرچی دی جائے گی اور اس کی حفاظت کی جائے گی, جس طرح انٹرنیشنل لیول پر جو چیزیں ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ریلوے اسٹیشن کا پروجیکٹ ہے, اس کے ساتھ جو سرکولر روڈ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا, وہاں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا, جو واک ویز ہیں وہ بنائے جائیں گے. ایک میں چیز مس کر گیا ریلوے اسٹیشن میں آپ کو بتانے والی, کہ یہ جہاں پہ گول چکر ہے اس کے اوپر پارکنگ ہوگی, نیچے زیر زمین وہ واٹر ٹینک بھی موجود ہے جو بارشی پانی کو محفوظ بنا رہا ہوگا. اور صرف یہاں پہ پارکنگ نہیں ہوگی, یہاں پہ لینڈسکیپنگ بھی ہوگی, گرین بیلٹس بھی بنی ہوں گی, لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایریاز بھی ہوں گے, اور کیفیز بھی بنائے جائیں گے. سو ابھی تک کا تو جو یہ پروجیکٹ ہے وہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے, لیکن ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو ڈیزائن بنایا ہے اور جو یہ 3D دکھایا جا رہا ہے اس کے مطابق ہی اس کو بنا دیا جائے, تاکہ واقعی جو پلان ہوتا ہے اس کی عکاسی کرتا ہوا یہ جو ماڈل ہے وہ نظر آئے. یہ بڑا اچھا ایک پروجیکٹ ہے.
اس ایریا کے لیے جو جس کو عرصہ دراز سے نظر انداز کیا گیا تھا، حکومت کی کوشش ہے کہ اس کو 6 ماہ میں مکمل کر لیا جائے، 6 ماہ کے اندر مکمل کر لیا جائے. اور آپ کا کیا اس کے اوپر کال ہے؟ 6 ماہ میں ہوگا؟ تو میرا تو وہی پرانا کومنٹ ہے. اب پھر نہیں ہوگا. ہاں یہ نہیں ہوگا، میرا وہی پرانا کومنٹ ہے کہ 6 ماہ میں انفراسٹرکچر تو ڈیولپ کر دیں گے لیکن وہ اس کی فنشنگ نہیں ہو سکتی، اس کی فنشنگ نہیں ہو پائے گی، کہیں نہ کہیں پرابلم آ جائے گی. تو آپ 6 ماہ کے ساتھ 6 ماہ اور لے لیں ہماری طرف سے، لیکن اچھا یہ جو ہے نا پروجیکٹ ہمیں ڈیلیور کریں، لاہور کی عوام کے لیے اس اچھے پروجیکٹ کو لے کر آئے. یہ چیزیں تھی، 3 سٹوریز تھی لاہور شہر کے حوالے سے جن کو ہم نے ڈسکس کیا، اور زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے. زین تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج کے دور میں رشتوں کا ٹوٹ جانا ایک عام مگر تکلیف دہ حقیقت بنتا جا رہا ہے. تیزی سے بدلتی زندگی نے ہم سب کے درمیان ایک فاصلے بڑھا دیے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ کمیونیکیشن کی کمی ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے سے دل کی بات کہنے کے بجائے خاموش رہتے ہیں، اور یہ خاموشی غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے. سوشل میڈیا نے بھی غیر حقیقی توقعات پیدا کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہر شخص اپنے رشتے کو دوسرے لوگوں کے دکھاوے سے تولنے لگتا ہے. اب مصروفیات اتنی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں ایسا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے ہیں. رشتہ وقت نہ ملنے پر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ حقیقت کہ مضبوط رشتے محنت، توجہ اور خلوص مانگتے ہیں، اور آج کل کے رشتوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ساری چیزیں. لہٰذا رشتوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کیسے کی جائے جس سے دل اور رشتے دونوں محفوظ ہوں، اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر علی اجمل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ماہر نفسیات ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر علی آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فائن، تھینک یو. ڈاکٹر علی، آج کے مصروف دور میں یا آج کی تیز زندگی میں جو لمحوں میں ہماری بدل رہی ہوتی ہے، اس میں رشتوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے، اور اس زندگی میں ہم کس طرح رشتوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں منیبہ، اس میں سب سے پہلے اگر آج کل کی بات کریں تو آج کل رشتے اپنی اہمیت کھوتے جا رہے ہیں. اچھا. لوگوں نے رشتوں کو ٹیک فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا ہے، کیونکہ مٹیریلزم کا دور ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رشتے ہوتے کیا ہیں، رشتے کرنے کیا ہیں ہم نے، یہ تو ایک بوجھ ہے. تو اس وجہ سے لوگوں نے رشتوں کو کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ زندگی جو ہے وہ رشتوں کے بغیر نہیں چلتی. ایک انسان ہے نا، اس میں مختلف قسم کی حصے ہوتی ہیں، لیکن جو ایک انسان ہے وہ آپ سب سے زیادہ ایک ایموشنل بینگ ہوتا ہے. انسان ایموشنز کے بغیر نہیں چلتا. یہ صرف ہم باتیں ہی ہیں، کہتے ہی ہیں کہ رشتے کیا ہیں، جذبات کیا ہیں. دیکھیں انسان تو بنا ہی جذبات کا ہے، اور جذبات کے بغیر یہ چل نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ زندگی سے کسی انسان کے جذبات ہم نکال دیں، ہم رشتوں کی بات کریں نا، جذبات نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. ابھی اس وقت جو ہمیں لیٹس سے مرد حضرات سن رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ وہ تو کام کر رہے ہیں اپنے اپنے. اچھا جب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، اب وہ پیسے کما کیوں رہے ہیں، اس کا انہوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ روپیہ کمانے والا انسان جو ہے وہ 10,000 اپنی ذات پہ نہیں لگا رہا. 5 لاکھ کمانے والا انسان 50,000 اپنے اوپر نہیں لگا رہا، وہ لگا رہا ہے اپنی فیملی پہ. فیملی کا کیا مطلب ہے؟ بچے، بیوی اور ایکسٹینڈڈ فیملی. اب وہ کیا ہے؟ بچے کیا ہیں اور بیوی کیا ہے یا پارٹنر کیا ہے؟ یہ ہیں جذبات. گھروں میں جو اس وقت ہماری بیٹھی ہیں عورتیں جو کہ زیادہ تر ہاؤس وائفس ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں جی کہ ہسبینڈ باہر کام پہ گئے ہیں، ابھی جی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے کام کرنے ہیں، بچے اسکول گئے ہیں، بچوں نے آنا ہے، ہم نے کھانا تیار کرنا ہے، اور جو بھی معاملات ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جذبات ہیں. نہیں تو کسی کو کیا مردوں کو ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے اپنی انکم کا جو حصہ ہے وہ فیملی پہ لگائیں. تو فیملی کا مطلب یہ ہے جذبات. اب انسان جو ہے وہ چلتا ہی جذبات پہ ہے. اب جب ہم نے جذبات کی اہمیت کو ہی سمجھنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ زندگی دوائیوں پہ گزار رہے ہیں. آج کے دور میں دوائیاں کیسے جی؟ نیند نہیں آ رہی، ڈپریشن ہے. اب ڈپریشن ہے، نیند نہیں آ رہی، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ وجہ کیا ہے،
کیوں یہ آپ کو ڈپریشن ہو گیا, کیوں آپ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں اگر بظاہر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو. اب اس میں جی سب سے بڑی وجہ ہے کہ رشتوں کی تو اہمیت ہی نہیں ہے. آج کا انسان تنہا اور اکیلا ہو گیا. اس نے کہا رشتوں کی تو کوئی اس نے ویلیو دیکھی نہیں. اب دیکھیں نا, کوئی بھائی بھائی کے ساتھ رشتے نہیں نبھا رہا, ماں باپ کے ساتھ وہ رشتے نہیں رہ گئے, ایکسٹینڈڈ فیملی تو آپ دور کی بات ہے نا. تو اس وجہ سے یہ جو معاملات ہیں, یہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے رشتوں کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہم لگا لیتے ہیں, جو توقعات ہم لگا لیتے ہیں, وہ بھی ہمارے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں, جی بدل بالکل, دیتی ہیں؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے جی. ابھی یہ دو چیزیں ہیں نا جی, کہ ایک دلوں کا ٹوٹنا اور دوسرا رشتوں کا ٹوٹنا, یہ دو ڈیفرنٹ قسم کے معاملات ہیں. اب جب ہم توقعات کی بات کرتے ہیں تو آج کل تو ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہرٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, اس میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ انسان جو ہے وہ خود غرض اور سیلف سینٹرڈ ہو کے سوچتے ہیں. مثلاً کہ دوسروں سے ہم نے ایسی توقعات لگا لیتے ہیں جو کہ پوری کرنا اور پوری ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ سارے لوگ میرے کام آئیں, میری عزت کریں, مجھ سے اس طرح سے ڈیل کریں, ہاں, لیکن میں کسی کی ایکسپیکٹیشنز پہ جو ہے نا وہ کھرا نہ اتروں, یہ وہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ ایک بڑا نیچرل فینومینا ہے ڈاکٹر علی, کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کا رشتہ ہے, وہ فیملی ممبرز ہیں, دوست احباب ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارا یہ اچھا دوست ہے, یا یہ میرا ہسبینڈ ہے, یا یہ میرے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, تو ان سے ایک نیچرلی آپ کو ایکسپیکٹ ہونا چاہیے, وہ شروع ہوتی ہے, ہو جاتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں نا, رشتے تو یہی ہوتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا, ایک دوسرے کے کام آنا, تو ایکسپیکٹیشنز ہونا یہ بالکل عین فطرت ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہونی چاہیے. رشتہ داروں سے نہیں ایکسپیکٹیشنز ہوں گی تو کس سے ہوں گی؟ لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے منیبا کہ جب ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں جو کہ دوسرے بندے کے لیے پوری کرنا ممکن ہی نہیں ہے. عام طور پہ یہ زیادہ تر ہسبینڈ وائف میں ایسی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز آتی ہے کہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ میری وائف اس طرح سے میری اطاعت کرے جو کہ ناممکن ہے. وائف کہتی ہے کہ ہسبینڈ اس طرح سے میری بات مانے. اتنی زیادہ توقعات. پھر بھائیوں میں آپس میں توقعات ہوتی ہیں کہ یہ میری اس قدر پوری ہونی چاہیے. جہاں تک تو یہ بات ہے کہ رشتہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا, کیئر کرنا, کہ ایک دوسرے کے کام آنا, کچھ آپ کرو کچھ وہ کرے, یہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. لیکن جب توقعات غیر حقیقی ہو جاتی ہیں تب مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اس کا مسئلے کیسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں توقعات ہو گئی غیر حقیقی, اس کے بعد کیا ہوا کہ آج کل کا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا شخص پھٹنے کے دہانے پہ ہے. اس کو ذہنی طور پہ کسی کو آپ چھوٹی سی بات آپ کر کے دیکھ لیں, اتنا زیادہ وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے اس نے میری کوئی کتنا بڑی کوئی توہین کر دی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم برداشت نہیں کرتے. اب دیکھیں نا, یہ ایک جذباتی تربیت کا فقدان ہے کہ انسان ہے, انسان کچھ کہہ دیتے ہیں. اچھا, یہ ہر رشتہ میں ہوتا ہے. میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی. اچھا, ماں باپ بیٹوں بیٹی کی بات برداشت نہیں کرتے, بچے بھی ماں باپ کی برداشت نہیں کرے. اس کے علاوہ آپ دوسرے دیکھیں, کوئی آفس میں کوئی کولیگز ہیں یا آپ کے کوئی دوست وغیرہ ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ جینے مرنے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور اتنی زیادہ غلط اپنے ساتھ ایکسپیکٹیشن اور اپنے مائنڈ کو کہ اب تو اس نے مجھے فلاں سال میں یہ بات کی تھی, اب تو یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا, یہ تو بات میں معاف ہی نہیں کر سکتا. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں نا وہ اپنے آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں. مثلا کہ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, فرض کریں 6 مہینے پہلے, سال پہلے, وہ کہہ کے آگے گیا. اب کیا کرتے ہیں کہ جس نے اس کو اپنے دماغ میں بٹھایا اور بسایا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی اپنے آپ کو اذیت دیتا رہتا ہے, یہ دیتی رہتی ہے. اچھا, فلاں ٹائم پہ اس کو ایسے کہوں گا, اس نے مجھے ایسے کہا تھا, جیسے باتیں یاد آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہی ذہنی طور پہ اذیت. اب وہ ایک طرح سے پھر اس کی وجہ سے ہوتی ہے فرسٹریشن. ٹھیک ہے. اب وہ فرسٹریشن انسان کے اپنے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے اور سامنے والے کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے. خطرناک ان دی سینس کہ رشتہ نہیں بچتا. اور پھر اس میں ایک بڑی وجہ دیکھیں نا, انا. آج کل آپ دیکھیں کہ انا لوگوں میں کتنی بھری ہوئی ہے. اچھا, انا ہر طبقے میں ملتی ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں شخص بڑا خود پسند ہے یا بہت کسی اچھی پوزیشن پہ, اس میں جی بڑی انا ہے, بڑی ایگوئسٹ ہے. اچھا, آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ جس بھی آپ سٹیٹم میں جائیں اوپر سے نیچے تک, اناؤں سے ہر شخص بھرا پڑا ہے کہ یہ بات کہی تو کئی کیسے, یہ تو اب جی. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ ہر بندے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں نا تربیت کا فقدان ہے. اچھا,
آپ دیکھیں کہ جذباتی تربیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں نام ہی نہیں سنا ہوتا. اور پھر جذباتی تربیت ہوتی کہاں پہ ہمارے؟ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں، سکولز میں، کالجز میں اس چیز پہ تو نہیں بتایا جا رہا، لیکن انسان، جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ انسان ہے ہی جذبات کا مجموعہ. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی جذباتی تربیت نہیں کی گئی، مطلب کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنی افکار کی منزل کا سفر کر نہ سکا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جی ڈاکٹر بھی بنا دی، ہم نے انجینئر بھی بنا دی، ہم نے ہر اس طرح کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور بھی مختلف فیلڈ میں جی کمال پروفیشنل ہم نے پیدا کر لیے. لیکن ہم نے یہ نہیں سکھایا انسانوں کو کہ خود کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سکھایا انسانوں کو کہ انسان کس طرح بننا ہے، انسان کیسے، ایگزیکٹلی انسان کیسے بننا ہے، خود کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اچھا بہت سارے لوگ نا اس معاشرے میں پتہ ہے وہ خود سے ہی ناراض رہتے ہیں، ان کو کوئی اور شخص نہ ملے لڑنے کے لیے، وہ خود سے ہی لڑے رہتے ہیں. کوئی نہ ملے، اکثر لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، وہ خود سے لڑے پھر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ خود کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، خود کو مینیج کیسے کرنا ہے، اور دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. یہ ہمیں بہرحال سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں یہ ایک چیز سمجھیں کہ اگر ایک نوجوان ایسے جذبات محسوس کر رہا ہے تو کیا ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اس کو سیدھے راستے پہ لگانا چاہیے، یا کچھ چیزوں کو انڈر دی کارپیٹ کر کے اس کو اپنی زندگی نقصان کرتے رہنے دینا چاہیے. آج کل مسئلہ یہی ہو گیا نا کہ بہت سارے نوجوان اپنا بڑا قیمتی ٹائم جس میں وہ کچھ کر سکتے تھے، بن سکتے تھے، کریئر بنا سکتے تھے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن اس طرح کے جذبات میں الجھ کے، میں کہوں گا الجھ کے انہوں نے اپنا کریئر خراب کیا. اور الجھے کیوں الجھے؟ الجھے اس لیے کہ ہم نے سکھایا نہیں، پڑھایا نہیں، بتایا نہیں. کوئی سیلفش انسان ہے اس کے لیے جس کا مطلب ضرورت ہے، کوئی سیلف لیس انسان ہے تو اس کے لیے اس کا مطلب اتنی سیلف لیسنس ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ہی خراب کر لینا، بالکل ہی ذات کو اپنے ختم کر لینا. اب دیکھیں دونوں ہی یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں. تو کتنی اچھی بات ہے اگر ماں باپ اپنے بچوں کو بتا دیں، پڑھا دیں، کوئی ٹیچر بتا دیں کہ یہ جو ساری جو فلموں ڈراموں سے آپ نے چیزیں بیٹا بیٹی یہ سیکھی ہیں، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیزیں گوگل انکل انہیں بتا رہے ہوں گے وہی چیز اگر آپ انہیں اچھے طریقے سے بتا دیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے نا. ایگزیکٹلی. کیونکہ پتہ مسئلہ کیا ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے نا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جن کے کوئی تقریباً، اب یہ سخت بات ہے لیکن نوجوان نسل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے خود کے گھر نہیں بسے ہوئے نا، وہ لوگوں کو طریقے بتا رہے ہیں کہ ریلیشن شپ کے. اچھا چلیں میں اس کے خلاف نہیں، میں ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہیں ہوتا عام طور پہ گھر نہیں عام طور پہ ہوتے، مسئلے ہو جاتے ہیں، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ منیبا دونوں ہی لوگ اچھے ہوتے ہیں، کبھی نہیں نبھتی. لیکن یہ ایک دفعہ ہوتا ہے نا، وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اتنی دفعہ تو نہیں نہ ہوتا. تو میں اچھا نہیں، تو یہ بھی یہ جو لوگوں کے اندر یہ شادی اور جو یہ رشتہ ہے، کیا یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ سوشل سٹیٹس بنتا جا رہا ہے؟ جی بالکل جی، سوشل سٹیٹس ہی بنتا جا رہا ہے کہ آج کل ہم کن بنیادوں پہ رشتے جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ رشتے کا انتخاب ہونا چاہیے کیئر پہ، ایک دوسرے کی پسندیدگی پہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ میری شادی ہو تو میرا معاشرے میں سٹیٹس کیا ہوگا، میں کیا بریک کر سکوں گا ان کے بارے میں یا نہیں کر سکوں گا. تو آج کل تو رشتے ہی انہی بنیادوں پہ طے ہو رہے ہیں. اچھا جو ان بنیادوں پہ رشتے طے ہو رہے ہیں وہ اسی لیے تو ٹوٹ رہے ہیں. اب دیکھیں نا ایک بڑا مسئلہ اس معاشرے میں یہ، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس پہ آبزرویشن اپنی ججمنٹ پہ شو کی ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنی نوجوان نسل کو گائیڈ کرنا چاہیے. جو آج کل انہوں نے ڈسکریج کیا، بڑا اچھا کیا لیو ان ریلیشن شپ کو، کہ یہ کیا معاملات ہے. اب دیکھیں کہ جب ہم معاشرے میں اس طرح سے جائیں گے تو مسئلہ ہوگا. اب اچھا ایک اور میں چیز بتاؤں، یہ میں خواتین کے حق کی بات کرنے لگا ہوں، جو لیو ان ریلیشن شپ اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ مردوں کی خواتین کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے. جی بالکل. یہ عام طور پہ ان کو ساری دنیا میں آزادی کا نام دے دیا گیا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ مردوں کی خواتین کے خلاف سازش ہے. کیونکہ جب آپ ایسے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ سے شادی کیوں کریں گے، پھر مرد کیوں شادی کرے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات سپریم کورٹ نے اپنے آبزرویشن میں کہی ہے. ہمیں بھی اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ ایسے کوئی بھی ارینجمنٹ جو کہ ہماری ویلیوز کے خلاف ہیں، جو کہ ہمارے مذہبی اور معاشرتی ویلیوز کے خلاف ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے. بچوں اس سے نقصان ہوتا ہے. یہ جو ہمیں شروع میں ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، یہ نقصان ہوتا ہے. اور دیکھیں ایک دم میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ غلط ڈرائیونگ لیٹ سے روز کرتے ہیں،
लेकिन एक्सीडेंट रोज नहीं होता मुनीबा। जी, ऐसे ही है। एक्सीडेंट किसी दिन एक होता है, मिसाल के तौर पे आप एक साल गलत ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट आपका रोज नहीं होगा, वो एक दफा होगा और हो सकता है कि वो आपको जिंदगी भर का सदमा दे जाए, कोई ऐसा नुकसान कर जाए। ये जो आप बच्चों और बच्चियों से मैं अपनी कहना चाहता हूं कि ये जो आप इन चीजों में पड़े होते हैं ना, ये अच्छी चीजें नहीं है। ये जब आपको एक दफा ट्रॉमा मिलता है ना, उसके बाद फिर बाज़ औक़ात हम सारी जिंदगी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकते। तो आपकी जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको अपनी वैल्यूज के तहत गुजारना है। रिश्तों की अहमियत को हमने समझना है। जो लोग अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते, वो फिर गैरों के हाथों तंग होते हैं। या तो अपने रिश्तेदारों की कदर कर लें, अपने रिश्तों को बचा लें, नहीं करेंगे तो मैंने ये देखा है कि जो शख्स अपने रिश्तों की कदर नहीं करता, वो फिर गैरों के हाथों तंग होता है। वो फिर कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं किसी भी फेज में जाके अपनी लाइफ के। तो इसलिए जो भी रिश्ता आपके पास है उसको समझने की कोशिश करें, उसकी अहमियत जो है ना उसको समझें। हमारे साथ डॉक्टर अली अजमल मौजूद थे और हम बात कर रहे थे रिश्तों में आजकल क्यों इतनी दूरियां आती जा रही हैं और किस तरह मजबूत किया जा सकता है आज के रिश्तों को। डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इसके ऊपर आपने बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।